ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. آج کے اس درس میں خصوصیت کے ساتھ جس طرح کہ آپ نے پرچے میں بھی عنوان دیکھا ہوگا، ان صورتوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کے تعلق سے آج کی اس محفل میں گفتگو ہوگی. سب سے پہلا مسئلہ، بھول کر کھایا یا پیا یا جماع کیا تو روزہ فاسد نہ ہوا. فاسد کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا، ختم ہو جانا. یعنی روزے دار نے بھول سے اگر کھا لیا یا کوئی چیز پی لی، پانی شربت وغیرہ، یا جماع کر لیا بھول کر، تو روزہ فاسد نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود میں یہ چیز اس کی حیرت انگیز قدرت کے اظہار کے لیے رکھی ہے کہ عربی کی مثل مشہور ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. انسان خطا اور بھول کا مجموعہ ہے. لفظ انسان بنا ہے، اس بارے میں اہل لغت فرماتے ہیں کہ لفظ انسان بنا ہے یا تو انس سے، انس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، محبت کرنا، اور انسان کی زندگی کا بڑا حصہ چیزوں کی چاہت میں گزرتا ہے. مال کی چاہت، زمین کی چاہت، اہل و عیال کی چاہت، بہت ساری چاہتیں انسان کی زندگی میں ہیں. تو کیونکہ انسان کے اندر چاہنے کی ایک بڑی خوبی موجود ہے، تو بعض نے کہا کہ یہ انس سے بنا ہے انسان، یعنی محبت کرنے والا، انسیت کرنے والا. بعض نے کہا کہ لفظ انسان بنا ہے نسیان سے. نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، اور چونکہ انسان بھولتا رہتا ہے اس لیے نسیان سے اس کے لیے ایک نام بنایا جسے کہتے ہیں انسان، یعنی بھولنے والا. تو ہماری فطرت میں ہے یہ چیز، اور یہ یاد رکھنا کہ شریعت طیبہ یہ عین فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق ہے. شریعت نیچر کے مطابق ہے. کوئی بات آپ اس میں ایسی نہ پائیں گے جو فطرت کے خلاف ہوگی، کیونکہ یہ دین فطرت ہے. تو بھول کر کھا پی لینا اور بھول سے یہ تمام چیزوں کا ہو جانا یہ انسان سے ممکن ہے. اس وجہ سے فقہائے کرام نے اس کا مسئلہ بیان کیا کہ روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنا روزے دار ہونا بھول گیا اور بھول کر کھا پی لیا یا جماع کر لیا تو روزہ فاسد نہ ہوا. آگے فرماتے ہیں خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، یعنی یہ حکم فرض روزے کو بھی شامل ہے، نفل روزے کو بھی شامل ہے، ہر روزے کو شامل ہے. اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں؟ روزے کی نیت کرنے سے پہلے یہ چیزیں پالی گئیں یا نیت کر لینے کے بعد؟ پچھلے سبق میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ رمضان المبارک کا جو فرض روزہ ہے اور اسی طرح نفل کا روزہ، اس کی نیت کا وقت وہاں بتایا گیا تھا کہ غروب آفتاب سے ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک. اب اگر کسی نے فجر تو کر لی، طلوع فجر، اور جان بوجھ کر نہ اس نے کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ جماع کیا ہے، لیکن ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی جسے ہم اپنے عرف میں زوال کا وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے
نیت کرنے سے پہلے اگر اس سے یہ کام ہو گیا، بھول کر کھا لیا یا بھول کر پی لیا یا جماع کر لیا، تو بہار شریعت کے حوالے سے مسئلہ آیا تھا کہ ایسا شخص اگر بھول کر کھا پی لینے یا جماع کرنے کے بعد بھی زہوہ کبریٰ سے پہلے اگر نیت کرنا چاہتا ہے، نیت کرے گا تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی جائے یا نیت کر لینے کے بعد، مگر یاد رہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ بھولنے سے۔ اور اس کا ثبوت مسلم شریف کتاب الصوم میں حدیث نمبر 1155 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، کہ جو شخص بھول گیا کہ وہ روزے سے ہے اور اس نے کھا لیا پی لیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ روزہ گیا، وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ روزے کی حالت میں جو اس نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو اس کے رب نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، اس کے رب نے اسے کھلایا اور اسے پلایا ہے۔ تو اس حدیث سے واضح طور سے پتا چلا کہ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ ختم نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھول کر ہم نے کھا پی لیا تو اب ہمارا روزہ گیا، ایسا نہ کریں۔ اگر بھول سے یہ تمام چیزیں ہو گئی تو اس کی وجہ سے آپ کا روزہ جائے گا نہیں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا، یعنی کوئی شخص کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ تو روزے سے مت کھا پی، تو یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزے دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، اب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی یاد دلانے والے نے یاد دلایا مگر اب بھی اسے یاد نہیں آ رہا اور وہ کھا رہا ہے یاد دلانے کے بعد بھی، تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا، مگر اس کی ایک شرط ہے، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں۔ افعال کا معنی کام، یعنی کسی نے یاد دلایا کہ آپ روزے سے ہیں، کھا رہے ہیں، روزے سے ہیں اور پی رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ کھاتا رہا پیتا رہا تو اب روزہ فاسد۔ لیکن اگر کسی نے یاد دلایا اور یاد دلاتے ہی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا مگر اسے یہ یاد نہیں آ رہا کہ وہ روزے سے، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ جیسے ہی یاد دلایا اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یاد دلایا ایسے ہی کھانا پینا چھوڑ دیا، یا ہم بستری میں مبتلا تھا، یاد دلایا اور اس سے باز آ گیا، مگر یاد دلانے پر اسے یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ روزے سے ہے، تو یاد رکھنا کہ اس صورت میں بھی روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے ان افعال سے وہ پلٹ آیا اور ان افعال سے ان کاموں سے وہ رک گیا اور یاد آ گیا، اور جیسے ہی یاد دلایا ان تمام چیزوں کو اس نے ترک کر دیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کی شرط ہے کہ روزہ کب فاسد ہوگا کہ یاد دلانے والے نے یاد دلایا اور یاد دلانے کے بعد بھی اگر وہ ان کاموں میں مبتلا رہا تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی روزے دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ حدیث ہے، من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ او بلسانہ، کہ جو شخص کوئی آدمی کوئی برائی دیکھے تو مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے یا زبان سے اسے روکے۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی کھا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھنے والے پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اسے روکے، واجب ہے۔ یاد نہ دلایا تو گنہگار ہوا، مگر جبکہ وہ روزے دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی یعنی اچھی طرح ادا کر لے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانا یہ بہتر ہے، اس صورت میں یاد نہ دلانا یہ بہتر ہے۔ مگر یاد رہے اس کی قید ہے کہ اگر ہم یاد دلا دیں گے وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا اور نہ کھا کر نہ پی کر وہ بہت کمزور ہو جائے گا، روزہ ادا کرنا دشوار ہو جائے گا، دیگر عبادتیں اس کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور اگر کھا لے گا، بھول سے کھا پی رہا ہے، کھا لے گا تو روزہ بھی رکھ لے گا اور دوسری عبادتیں بھی اچھی طرح کر لے گا، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ یاد نہ دلائے۔
اب اس جگہ پر بعض مشائخ، بعض علماء اور بعض بزرگوں نے ایک بات یہ بیان کی ہے کہ جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے. کوئی جوان ہے اور وہ کھا پی رہا ہے بھول کر تو یاد دلا دے، اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلائے. یعنی اس کو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں اگر بوڑھا ہے تو. مگر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، یعنی زیادہ تر کے لحاظ سے. کیوں کہ جوان اکثر قوی، طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور. اور اصل حکم یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت و ضعف کا لحاظ ہے، یعنی طاقت اور کمزوری کا لحاظ ہے. لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی اور طاقتور ہو تو یاد دلانا واجب. اس لیے کہ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ بعض بوڑھے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اتنی طاقت جوانوں میں نہیں ہوتی، اور بہت سے جوان اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ بوڑھوں کے سامنے وہ ان سے زیادہ عمر دراز لگیں گے. ایسا ہوتا ہے کبھی. تو یہاں اصل حکم کیا ہے؟ طاقت دیکھی جائے گی اور کمزوری. لہذا اگر وہ طاقتور نظر آتا ہے اگرچہ بوڑھا ہے تو یاد دلائے، اور اگر بہت کمزور نظر آتا ہے اگرچہ نوجوان ہو تو یاد نہ دلانا، یہ بہتر ہے. تو اصل حکم یہاں طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہے.